السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے شاندار اور خوبصورت ملک کی سیر کو جا رہے ہیں جہاں قدیم روایات، جدید ٹیکنالوجی کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ملک اپنی خوبصورت قدرتی مناظر، جدید شہر اور دنیا کی سب سے بہتر ٹیکنالوجی کے لیے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جاپان کی۔ جاپان میں ثقافت، فنون اور قدرتی حسن کی ایک خاص جگہ موجود ہے جو ہر سیاح کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ جاپان میں آپ کو تاریخی عمارتیں، حسین باغات، خوبصورت سمندر کے کنارے اور پہاڑی علاقے میں قدرتی مناظر دیکھنے کو ملیں گے جو اسے دنیا کے سب سے دلچسپ سیاحتی مقامات میں سے ایک بناتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام ہے ہدایت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹی وی۔ نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ جاپان، جس کا مکمل نام جاپان ہی ہے، اس کا کل رقبہ 3,77,975 مربع کلومیٹر ہے۔ جاپان کی کل آبادی 10,25,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ جاپان کا قانونی کوڈ +81 ہے۔ جاپان ایک جزیرہ نما ملک ہے جو بحر الکاہل میں واقع ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں چین، کوریا اور روس شامل ہیں۔ تاہم جاپان کا کوئی براہ راست زمینی سرحد نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جزیرہ ہے۔ جاپان کی زمین مختلف قسم کی قدرتی خصوصیات سے مالا مال ہے، جیسے پہاڑ، سمندر، جھیلیں اور دریا وغیرہ۔ یہاں کا موسمیاتی نظام بھی خاص طور پر دلچسپ ہے، جہاں ایک طرف برفباری ہوتی ہے تو دوسری طرف گرمیوں میں گرم اور مرطوب موسم ہوتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں جاپان کی تاریخ کے بارے میں۔ جاپان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور اس کی ثقافت اور روایتیں بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ جاپان میں قدیم دور کی کئی اہم تہذیبیں گزری ہیں، جن میں ہیرین پیریڈ اور ایڈو پیریڈ شامل ہیں۔ جاپان کی تاریخ میں شوگون حکومت اور بوشی کلچر کا گہرا اثر رہا ہے، جسے آج بھی جاپان کی ثقافت میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جاپان کی اہم تاریخ میں میجی ریسٹوریشن بھی ایک اہم واقعہ ہے، جس کے بعد جاپان نے جدید دور کی طرف قدم بڑھایا، دنیا میں ایک طاقتور اقتصادی ملک بن گیا۔ جاپان کی تاریخ میں کئی جنگیں اور تنازعات بھی آئے ہیں، جن میں دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد کی بعض آبادکاری شامل ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں جاپان کے مشہور مقامات کے بارے میں۔ جاپان میں سیاحت کے لیے بے شمار مشہور مقامات موجود ہیں، جن میں قدیم تاریخی عمارات، قدرتی خوبصورتی اور جدید شہروں کی شان شامل ہے۔ نمبر 1، ٹوکیو۔ جاپان کا دارالحکومت ہے، جہاں دنیا کی سب سے بلند عمارت ٹوکیو ٹاور ہے اور جدید شاپنگ مالز، ریسٹورانٹس اور تفریحی مقامات اس شہر میں موجود ہیں۔ کیوٹو، یہ شہر جاپان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں آپ کو تاریخی مقامات، شاندار باغات اور خوبصورت جھیلیں ملیں گی۔ ماؤنٹ فوجی، جاپان کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی ہے جو جاپان کے جغرافیائی منظر کا اہم حصہ ہے اور سیاحوں کے لیے ایک مشہور ٹریکنگ اور سیاحتی مقام ہے۔ ہاکونے، یہ خوبصورت علاقے اپنے قدرتی دریاؤں اور گرم پانی کے چشموں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں جاپان کی مشہور کمپنیوں کے بارے میں۔ جاپان کی کمپنیاں دنیا بھر میں اپنی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے مشہور ہیں، جن میں ٹویوٹا، نیسان، سونی، پیناسونک وغیرہ ایسی کمپنیاں ہیں جو جاپان کی صنعت میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں جاپان کی مشہور کھانوں کے بارے میں۔ جاپانی کھانا دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔
اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف مزیدار ہوتا ہے بلکہ بہت صحت بخش بھی ہوتا ہے۔ جاپان کا کھانا خاص طور پر تیز، مزیدار اور خوشگوار ہوتا ہے۔ جاپان کے چند مشہور کھانوں میں سب سے پہلے سوشی کا نام آتا ہے۔ یہ جاپانی کھانا چاول، سمندری خوراک جیسے مچھلی اور سبزیوں سے بنایا جاتا ہے۔ رامن ایک قسم کا نوڈلز سوپ ہوتا ہے جو گوشت، سبزیوں اور دیگر اجزاء کے ساتھ پکایا جاتا ہے۔ یاکی توری یہ چکن کے سیخ کباب ہوتے ہیں جو زیادہ تر باربیکیو سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ٹیمپورا سبزیاں یا مچھلی کو ہلکے آٹے میں ڈبو کر تل کر بنایا جاتا ہے۔ اومی رائس چاول اور انڈے سے تیار ہونے والا ایک مزیدار پکوان ہے۔ میسو سوپ جاپان کا روایتی سوپ ہے جو مچھلی اور سبزیوں سے بنایا جاتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ہم پاکستان اور انڈیا سے جاپان کیسے جا سکتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا سے جاپان جانے کے لیے آپ کو براہ راست پروازیں یا کنیکٹنگ پروازوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پاکستان سے جاپان لاہور، اسلام آباد اور کراچی سے جاپان کے مختلف شہروں جیسے ٹوکیو، اوساکا اور نارا تک براہ راست پروازیں موجود ہیں۔ اکثر راستے میں ایک یا دو کنیکشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ انڈیا سے جاپان دلی، ممبئی اور بنگلور سے جاپان کے شہروں کی براہ راست پروازیں دستیاب ہیں۔ یہ پروازیں زیادہ تر ٹوکیو، اوساکا یا نارا کے لیے ہوتی ہیں۔ چین، تھائی لینڈ یا سنگاپور کے ذریعے بھی جاپان جا سکتی ہیں۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔